أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فقالوا وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. حضرات، سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ ہے. اس سورت کو سورہ سجدہ بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کا نام ہے الف لام میم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مکی سورت ہے. اور اس سورت کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فجر کی نماز میں اکثر اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. جمعہ کی فجر کی پہلی رکعت میں جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ اس سورت میں ایک سجدہ ہے اور اس سجدے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ ہے. اور اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بھی اکثر سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ کر سویا کرتے تھے. تو یہ اس بات کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 موقعوں پر اہتمام کرتے تھے، ایک جمعہ کی فجر میں اور دوسرے رات میں سونے کے وقت. کوئی بڑی صورت نہیں ہے، اور جو لوگ پابندی سے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ 3-4 منٹ میں اس صورت کو رات میں سوتے وقت پڑھنا چاہیں تو پڑھ لے سکتے ہیں. مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں بنیادی طور پر رسالت، توحید اور آخرت کے مضامین ہوتے ہیں. مکے کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، یعنی اللہ کے اکیلی ذات کو نہیں مانتے تھے، بہت ساروں کو اس میں شریک ٹھہراتے تھے، پارٹنر مانتے تھے. تو توحید کا مضمون ہے. دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے نہیں تھے، یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ بھی تو ہم جیسے ایک انسان ہے، تو وہ مضمون ہے. اور تیسرا ان لوگوں کو یہ بڑی پریشانی تھی کہ مرنے کے بعد پھر کیسے آدمی زندہ ہوگا. تو انہی 3 مضامین پر مشتمل اس صورت میں آیتیں ہیں. سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور سب پر مہربان. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ایک تو وہ مشہور ترجمہ ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بہت رحیم ہے.
حضرت تقی عثمانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر وہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور سب پر مہربان، اللہ سب پر مہربان۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، پہلے بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی اس طرح کے سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئیں گے۔ ان کے معانی کیا ہیں؟ صحیح بات تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے کیا معنی ہیں۔ باقی جن مفسرین نے اس کے اندر کچھ اشارے کنائے کیے ہیں، لکھے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ حتمی بات نہیں، یہ پکی بات نہیں ہے، جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک اندازہ ہے کہ اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے، اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ہیں، اسی طرح یہ حروف مقطعات ہیں، یہ متشابہات میں سے کہلاتے ہیں، جس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب تمام جہانوں کے پالنہار کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ عالمین کے رب، جو تمام عالموں کے رب ہیں، ان کی جانب سے نازل کی جا رہی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، یہ اپنے طرف سے بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ الزام مکے کے لوگ بار بار لگاتے تھے اور بار بار اس کا جواب آ چکا ہے۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام بنایا ہے، انہوں نے لکھا ہے، تو تم بھی مکے کے رہنے والے ہو، تم بھی عرب ہو، تم بھی اس طرح کا بنا کے دکھاؤ۔ دوسری بات کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اس میں جن واقعات کی اطلاع دی جا رہی ہے، ان واقعات کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ہوا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نبوت سے پہلے 2-3 مرتبہ مکے سے سفر کیے ہیں، نبوت کے بعد تو آپ نے کبھی مکے سے باہر قدم ہی نہیں رکھا، اور اس زمانے میں مکے میں ٹوٹل 17 لوگ تھے جو دیکھ کر پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا؟ ان واقعات کا، ابراہیم علیہ السلام کا ہو، اسماعیل علیہ السلام کا ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ہو، یہ کہاں سے علم ہوا؟ اور اگر تھی بھی تو کتابیں دوسری زبانوں میں تھی، تورات تھی، انجیل تھی جو مدینے میں اور عرب کے دوسرے علاقوں میں جہاں یہودی نصارہ رہتے تھے ان کے پاس تھی، لیکن وہ کتابیں تو عربی زبان میں نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دیکھ کر جو ہے ترجمہ کر دیا ہو یہ۔ اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پڑھایا اور آپ کسی کے پاس بیٹھ کر نہیں پڑھے، امی ہیں، آپ نے کسی کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تو پھر کہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں؟ تو جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ قرآن کو گھڑ لیا گیا ہے، بنا لیا گیا ہے، یہ سراسر الزام ہے، جھوٹ ہے۔ بل هو الحق، بلکہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ حق بات ہے، حق کلام ہے، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ یہ راہ یاب ہو جائے، ہدایت یاب ہو جائے۔
مکۃ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ مکے میں جو تھوڑے بہت لوگ تھے جن کے پاس توحید کا علم تھا اور وہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر جو عمل کرتے تھے، ایسے کچھ لوگ تھے جو اس چیز کی نصیحت کرتے تھے، لیکن کوئی نبی نہیں آئے تھے مکۃ المکرمہ میں۔ اللہ فرما رہے یہ تمہارے رب کی طرف سے اس کا کلام ہے تاکہ آپ اس کلام کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، انہیں تنبیہ کریں، انہیں بتائیں۔ چونکہ اس سے پہلے مکے میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، شاید اس کے بعد اس کلام سے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اللہ اپنے توحید کی دلائل بیان فرما رہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ آسمانوں کو، زمینوں کو اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے۔ اب سب چیزیں اس میں آ گئی، کوئی چیز اس سے الگ ہٹ کر نہیں ہے۔ آپ کوئی چیز یوں بتا نہیں سکتے کہ یہ چیز آسمانوں میں بھی نہیں ہے، زمین میں بھی نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کا بلاغ، قرآن کا اعجاز۔ یہ ایک سطر کے اندر تمام چیزوں کو اللہ نے سمو دیا۔ 16ویں پارے میں بھی ایک آیت گزری تھی، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے اور اس کے بیچ میں ہے اور زمین کے نیچے کتنی بھی گہرائی میں کوئی چیز ہے تو سمجھیے اس سب کو بنانے والی ذات اللہ کی۔ اب سائنس ترقی کرے، ناسا والے ترقی کریں اور 1000 سال بعد کہیں کہ ہمیں یہ اتنے گیلیکسیز ملے ہیں، اتنے فلاں چیزیں ملی ہیں، کہاں ملی ہیں؟ وہ سب آسمان کے نیچے ہی ملی ہے۔ آسمان کے اوپر کی کوئی چیز تو اب تک انہوں نے بتائی نہیں ہے۔ ابھی تک آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کے درمیان ہی میں سائنس لگی ہوئی ہے۔ زمین کے نیچے کی ہوں گی چیزیں یا زمین کے اوپر کی ہوں گی، اور زمین کے اوپر کا مطلب آسمان سے نیچے تک کی چیزوں ہی میں سائنس لگی ہوئی ہے۔ آسمانوں کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں ابھی تک اس کی کھوج یا اس کی تحقیق نہیں ہوئی۔ ابھی انہی جو ہے سیاروں سے متعلق، انہی گیلیکسیز سے متعلق جو ہے ان کو مکمل علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں۔ اس طرح کی آیت اور اس طرح کا مضمون اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ وہاں میں نے یہ بات مفسرین کی نقل فرمائی کہ ان 6 دنوں سے کون سے 6 دن مراد ہیں؟ بھئی جب یہ جو دن کہلا رہے ہیں، رات کہلا رہے ہیں، یہ سورج اور چاند کی وجہ سے یہ رات اور دن کی تعیین ہوئی ہے، 24 گھنٹے بنے۔ جب سورج اور چاند ہی نہیں پیدا ہوا تھا تو دن سے کون سے دن مراد ہیں؟ ایک سوال ہوتا، مفسرین نے سوال کیا کہ بھئی یہاں کون سے دن مراد ہیں؟ اس لیے کہ جب آسمان اور زمین بنائی جا رہی تھی تو سورج چاند بھی وہ ایک مخلوق ہے۔ سورج چاند کوئی وہ الگ سی چیز نہیں ہے، وہ بھی مخلوق ہیں، اور روئے زمین پر اس سے بھی بڑے بڑے جو ہے سیارے موجود ہیں۔ سورج ہی سب سے بڑا سیارہ نہیں ہے اور چاند ہی سب سے بڑا سیارہ نہیں، اس سے بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ نے ان دو کے ذمے ایک کام دے رکھا ہے، وہ کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے رات اور دن کی تعیین ہوتی ہے، تو جب یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو دن اور رات سے کیا دن اور رات مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ بھئی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت رات اور دن سے یہ رات و دن مراد ہیں یا قیامت والے رات اور دن مراد ہیں کہ جو 1000 سال کے برابر ہیں۔ یا دوسری بات جو مفسرین اس جگہ پر تحریر کرتے ہیں جو زیادہ آسان ہے سمجھنے، دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے
اور یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ انسان اسے سمجھ رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ اللہ نے اس کلام کو، انسان جن چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، جو اس کے ذہن میں کیپیسٹی ہے، اس کے اندر جو طاقت ہے، اس لب و لہجے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ ایسا انداز میں نازل نہیں فرمایا کہ نیچے والے سمجھ ہی نہ سکیں۔ تو اب آدمیوں کو کوئی بھی چیز بناتے ہوئے ہمیشہ ذہن میں سوال رہتا ہے کہ بھی میں نے یہ چیز اتنے دن میں بنائی۔ مشہور ہے کہ تاج محل 20 سال میں بنا، وہ فلاں چیز 40 سال میں بنی، وہ 50 سال میں بنی، یہ چیز اتنے دنوں میں بنی۔ اب آدمی کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ بھی اتنا بڑا کارخانہ اللہ نے بنایا تو کتنے دنوں میں بنایا ہوگا؟ تو اللہ نے بتایا کہ 6 دن میں بنایا۔ اب وہ 6 دن یا نارمل دن ہو یا وہ 1000 سال کے مقدار میں ہو، اگر 1000 سال کے مقدار میں بھی ہوں تو کوئی اعتراض نہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے اب کہ بھئی اللہ تو کوئی چیز کو بنانا چاہیں تو ایک لفظ کہنے سے بن جاتی ہے، تو اتنی لمبی مدت میں کیوں بنایا؟ اس لیے کہ قرآن میں ایسی بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ فرما رہے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب چیز کا اللہ ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر ان چیزوں کو 6 دن میں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے سمجھایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہے رب۔ اللہ رب ہے۔ رب کہتے ہیں کہ کسی چیز کی پرورش اور تربیت اسٹپ بائی اسٹپ تدریجاً کر کے لے جانے کو، اور دوسرا اس میں انسانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ بھئی کوئی بھی کام جو تم اچانک چاہتے ہو اچانک نہیں ہو جاتا۔ ایک کام ہونے کے لیے کچھ مرحلے ہیں تو تمہیں اس کے حساب سے چلنا ہوگا، تبھی جا کر کامیابی ہوگی۔ کامیابی اور ناکامیابی کا اگر آپ جو ہے فارمولہ تلاش کرنا چاہیں گے تو وہ یہی ہے کہ کامیابی کے لیے آدمی کو مسلسل محنت اور لگن میں لگے رہ کر کام کو ترتیب سے کرتے رہنا چاہیے۔ جس کام کو جب کرنا ہے تب کریں گے تبھی جا کر وہ کام پورا ہوگا۔ تو یہ 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا فرمایا عرش پر۔ استوا کا لفظ بھی پہلے گزر چکا ہے، عرش پر استوا فرمانا، عرش اور پھر اس پر استوا فرمانا، اسے ہم اگر سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیے کہ کنٹرول۔ ایک آدمی ایک ملک کا پوری باغ دوڑ سنبھال لیا، کنٹرول میں لے لیا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اب ملک کا کنٹرول فلاں آدمی کے ہاتھ میں ہے، وہ حکومت گئی، اب یہ حکومت آئی، پھر یہ حکومت والوں نے ایک آدمی کو بڑا بنا دیا تو وہ کنٹرول میں اس کے آ گئی۔ تو ثم استوى علی العرش کا مطلب عام فہم انداز میں آپ سمجھنا چاہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام زمین آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کے کنٹرول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب اللہ کے ہاتھ اور اسی طرح اللہ کا کرسی پر استوا فرمانا، عرش پر قائم ہونا، یہ متشابہات ہے، اس لیے کہ زمان و مکان میں مخلوق آتی ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ جگہ یہ بھی مخلوق ہے، یہ کرسی مخلوق ہے، یہ وقت جس میں بیٹھا ہوں یہ بھی مخلوق ہے، اسے اللہ نے وقت کو پیدا کیا۔ اور خالق جسے کسی نے نہیں پیدا کیا وہ وقت کے اندر نہیں سمایا جا سکتا۔ یہ بڑی نازک علمی بحث ہے، تو یوں سمجھیے کہ اللہ نے اسے اپنے کنٹرول میں لیا۔ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اس کے علاوہ اس کے نیچے تمہارا کوئی رکھوالا نہیں ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے۔ مکے کے لوگ کہتے تھے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارا یہ بت ہے، اس سے ہماری بڑی دوستی ہے، یہ ہمارا کام بنا دیں گے۔ فلاں قبیلہ کہتا ہمارا ان بتوں سے بڑا رابطہ ہے، یہ ہمارا کام بنا دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی رکھوالا نہیں ہے اور کوئی سفارشی نہیں ہے۔
قیامت کا دن انبیاء کو بھی سفارش کا وقت جب اللہ اجازت دیں گے تب وہ سفارش کریں گے، اس سے پہلے ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ وہاں پر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی رکھوالا نہیں ہے اور کوئی سفارش نہیں ہے۔ فلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یدبر الامر، اللہ ہی کی ذات ہے جو تمام امور کو آسمانوں سے لے کر زمین تک نگرانی کرتی ہے، تدبیر کرتی ہے، پلاننگ کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی پلاننگ سے ہٹ کر نہیں ہو گئی ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک کام شروع کرتا ہے، لیکن شروع ایک کام کیا تھا وہ ختم دوسرے انداز میں جا کر ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھی بہت ہی بعض مرتبہ اچھا بن گیا، وہ کہتا ہے کہ میں بھی نہیں سوچا تھا، میں نے تو شروع کیا تھا یہ، لیکن ایسا بن گیا مجھے اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کی جو پلاننگ تھی وہ پلاننگ سے ہٹ کر چیز بن گئی۔ جیسے گھر میں کوئی نئے روٹی بیلنا سیکھ رہے ہوں، بیلنا تو چاہ رہے تھے، گول بیلنا چاہ رہے تھے، اب وہ وی شکل میں بن جائے، ڈبلیو شکل میں بن جائے، اب کہنے لگے ارے بھائی کیسے بنا دیا تم نے یہ ڈبلیو اور ٹی کی شکل میں؟ کہا نہیں مجھے اندازہ نہیں تھا، میں تو سیکھ رہی تھی، لیکن دیکھیے عجیب بات ہو گئی، یہ ڈبلیو کی شکل میں یا وی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں بن گیا۔ اللہ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک چیز کی پلاننگ کر رکھی ہو اور وہ چیز اس سے ہٹ کر ہو جائے۔ یدبر الامر من السماء، وہ تدبیر کرتے ہیں امور کی آسمانوں سے لے کر زمین تک۔ ثم یعرج الیہ، پھر اسی کی طرف وہ چیزیں لوٹ کر جاتی ہیں، اوپر جاتی ہیں۔ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس دن، ایک دن کہ جس کی مقدار تمہارے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے۔ تم گنتی میں جسے 1000 سال شمار کرتے ہو وہ اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ حضرات ایک اس سے پہلے بھی اسی طرح کی آیت 17ویں پارے میں سورہ حج میں گزر چکی ہے، جس میں ایک دن کو 1000 سال کے برابر قرار دیا گیا۔ آگے چل کر 29ویں پارے میں سورہ معارج میں ایک جگہ پر آ رہا ہے 50,000 سنہ، کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ کچھ تشریح میں نے اس 17ویں پارے کے ذہن میں کی تھی، اب یہاں پھر یہ لفظ آیا ہے تو اسے سمجھیے 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں، اس کے صحیح معنی اور مطلب اور مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 اقوال گنائے ہیں کہ اس کی تفسیر میں 16 چیزیں مفسرین نے نقل فرمائی ہیں۔ اب سمجھیے کہ 1000 سال کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ قیامت کے دن کے سلسلے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا، اور ایک جگہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کیسے؟ کہ کسی آدمی کو اس دن اتنی شدت، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی، اتنی کوفت ہوگی کہ اس آدمی کو وہ 50,000 سال کے برابر لگے گا، اور کسی آدمی کو 10,000 سال کے برابر لگے گا، اور کسی آدمی کو 1000 سال کے برابر لگے گا۔ اب اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دنیا کی مثال میں ہے۔ ایک آدمی سردیوں کی رات میں خوب اچھے بستر میں گرم لحاف رضائی اوڑھ کر سوتا ہے، جلدی ہی سو جاتا ہے 7-8 بجے۔ صبح اسے 8-9 بجے بھی جب وہ جگایا جاتا ہے تو کہتا ہے صبح ہو گئی، معلوم ہی نہیں ہوا اتنی جلدی صبح ہو گئی، 12 گھنٹے سویا ہے، پھر بھی کہتا ہے اچھا
اسی آدمی کو اس دن رات میں دوسری رات میں اگر دانت میں درد آ جائے اور باہر لاک ڈاؤن ہو، کہیں جا بھی نہ سکتا ہو اور دوائی بھی اویلیبل نہ ہو، اب صبح ہونے تک اسے انتظار کرنا ہے، پھر اسے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ وہ جو رات جو کل کہا تھا اس نے اتنی جلدی صبح ہو گئی، مجھے تو لگا ہی نہیں میں 12 گھنٹے سویا ہوں، اب یہ جو رات گزرے گی اسے پتہ چلے گا کہ رات کتنی لمبی ہوتی ہے، کتنی مرتبہ گھڑیاں دیکھے گا، کتنے مرتبہ کیا کیا سوچے گا، کتنے اس رات میں لوگوں کی نیندیں یہ خراب کرے گا۔ اور امرؤ القیس ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، اس نے مثال سے سمجھایا ہے کہ مصیبت کی راتیں کتنی لمبی ہوتی ہیں۔ وَنَاءَ بِكَلْكَلِ، امرؤ القیس کہتا ہے کہ مصیبت کی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، چونکہ عرب لوگوں کے آس پاس جو سب سے زیادہ قریب میں چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اونٹ اور اونٹنی، اور ہم میں سے جن لوگوں نے اونٹ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے تو ذرا یاد کر لیں، اونٹ پہلے ہی لمبا ہوتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے تو 3 بار یوں آ کے یوں جا کے جو بیٹھتا ہے اس میں اور لمبا نظر آتا ہے۔ امرؤ القیس کہتا ہے کہ مصیبت کی راتیں اونٹ کے بیٹھنے سے بھی زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں۔ اونٹ پہلے ہی لمبا ہوتا ہے، لیکن وہ جب بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے لیے وہ جس طرح کا جھولا جھولتا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، یا نہیں تو دیکھ لیجئے کبھی موقع، تب جا کر اس شعر کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ مصیبت کی راتیں کتنی لمبی ہوتی۔ مفسرین نے کہا کہ لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان پر وہ قیامت کا دن بڑا لمبا، کسی کے لیے 50,000 سال کا ہوگا، کسی کے لیے 1,000 سال کا ہوگا۔ اور مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر 1000 سال کا مطلب اللہ تعالیٰ جو امور طے کرتے ہیں فرشتوں کے پاس ان کو 1000 سال کی پلاننگ کا یہ دے دیتے ہیں، اطلاع دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام تمہیں کرنا ہے ایک مرتبہ میں۔ اور مفسرین نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مکے کے لوگ کہتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اگر ہم جو ہے گنہگار ہیں خطا کار ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، جلدی مچاتے۔ تو اللہ نے بتایا کہ بھائی اللہ عذاب بھیجنے والے ہیں، لیکن تم جن کو ایک دن سمجھ رہے ہو، 1 سال سمجھ رہے ہو، 2 سال کو تم لوگ بہت دیر سمجھ رہے ہو، یہ جو 1000 سال ہوتے ہیں تمہارے لیے 1000 سال بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ 1 دن کے برابر ہے، تو آج نہیں تو کل آئے گا، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جسے تم گنتے ہو 1000 سال کی برابر ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ ذات ہے کہ غیب اور شہادت، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی تمام چیزوں کا اس کے پاس علم ہے۔ العزیز، اس کا اقتدار بھی کامل ہے، اور رحیم، اور جس کی جو ہے رحمت بھی جو ہے کامل ہے، یعنی بہت زیادہ رحم فرمانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا اور ہر چیز کو بہت خوبصورت بنایا۔ احسن کل شیء، ہر چیز کو بڑی پیاری بنایا۔ احسن کا ترجمہ اگر آپ کریں خوبصورت تو بھی کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ خوبصورت ہیں، ظاہری طور پر وہ چیزیں ہمیں اگرچہ بری لگ رہی ہوں وہ الگ بات ہے۔ دوسرا مفسرین نے کہا کہ احسنہ کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ فائدے کے لیے بنائی ہے۔ اب کسی چیز کا فائدہ تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو وہ تمہارا قصور ہے، کوئی چیز اللہ نے ایسا نہیں پیدا کی کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔
اور میں نے یہ بات کئی مرتبہ ذکر کی کہ علامہ دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں یہ بات لکھی ہے، سام جیسے مہلک اور خطرناک جانور کا جو خطرناک زہر ہے اس میں بھی انسانوں کے لیے فائدہ ہے۔ کوئی چیز اللہ کی بنائی ہوئی نکمی نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ گاؤں دیہاتوں میں جائیے، آج بھی بے شمار دنیا کی آبادی دواؤں سے بہت دور، صرف جنگلات میں اگنے والے پودوں سے اور دوسری جڑی بوٹیوں سے اپنی زندگیاں کر رہی ہیں۔ اور آج بھی میڈیکل کے بہت سے کیسز میں میڈیکل فیل ہو جاتی ہے تو وہاں پر لوگ جڑی بوٹیوں کے علاج سے آدمی کو درست کر رہے ہیں اور اس کی بیماری ختم ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنگلات میں بے شمار جو جڑی بوٹیاں ہیں، یہ پودے ہیں، درخت ہیں، ان کے فائدے ہیں۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ابتدا کی گارے سے۔ انسان مٹی سے بنائے گئے، یہاں تین گارے سے مطلب یہ ہے کہ مٹی کو پانی میں ڈال کر جو کلانے کے بعد جو ایک قسم کی چیز ہو جاتی ہے اسے ہم گارا کہتے ہیں۔ تو پہلے مٹی کو پانی میں ڈال کر کھلایا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گارے کی شکل تھی، پھر وہ سوکھا، پھر یہ لمبے مرحلے سے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ آگے اور بھی چیزیں ذکر فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اسے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ اس کی طرف ہمیشہ بندہ متوجہ رہے، لو لگائے رہے، اس چیز میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ خاص طور پر پورے عالم میں جو مسائل سے بھرا ہوا ہے، اور خاص طور پر فلسطین غزہ کی جو صورتحال ہے، بہت بہت ناگفتہ بھی حالت ہے۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی اس کی رپورٹنگ میں جو باتیں بتا رہے ہیں، ان کی باتوں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے، سب انسانی اصول کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، امن کا معاملہ فرمائے، اور ان یہود بے بہبود کو ہدایت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔